السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج یوم عاشوراء کا دن ہے۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ میرے بھائیوں دوستوں، مسلمانوں کو اس دن سے، اس واقعے سے سبق لینا چاہیے، اس واقعے سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ نواسۂ رسول نے اپنے نانا کے دین کے خاطر، اپنے نانا کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو میدان جنگ میں قربان کر دیا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، یہاں تک کہ آپ کے بچے بھی اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج مسلمان صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے واقف ہے، لیکن اس کربلا کے واقعے میں تقریباً 72 لوگ شہید کیے گئے۔ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے دوست و احباب بھی ہیں، ان کے اہل و عیال کے تقریباً 72 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ وہ سبق کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے خاطر، اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کے خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیا، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زندگی کے اندر کبھی بھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پرست تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اپنے نانا پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے رکھا، آپ کے دین کو مقدم رکھا، آپ کے دین پر ہمیشہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ سر کٹے تو کٹ جائے، بیوی بچے قربان ہوں تو قربان ہو جائیں، اہل و عیال شہید کر دیے جائیں تو کر دیے جائیں، لیکن ہمارا دین، نبی کا لایا ہوا دین ہم سے نہ چھوٹے۔ میرے بھائیوں دوستوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے واقعے میں، کربلا کے میدان میں امت مسلمہ کو ایک سبق دیا۔ اس سبق کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ سبق یہ ہے کہ جنگ کے دوران جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، لیکن شمر نے، اس ملعون نے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں دوستو، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر اس 1447 سال کی ہسٹری میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کی معافی ملتی، اگر کسی کو نماز پڑھنا معاف ہوتا تو وہ اسی دن تھا، کربلا کے میدان میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر نماز نہ پڑھتے تو ان سے کوئی سوال نہ کیا جاتا، اگر نماز نہ پڑھتے تو کوئی سوال نہ ہوتا، لیکن یہ امت کو سبق دینے کے لیے، یہ امت کو بتانے کے لیے، اس امت کو پیغام دینے کے لیے کہ آپ کا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، آپ کو شہید کیا جاتا ہے تو کر دیا جائے، لیکن نانا کا لایا ہوا دین، نبی کا لایا ہوا دین ہم سے دور نہ ہو، نبی کا لایا ہوا دین ہم سے نہ چھوٹے۔ میرے بھائیوں دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم اور آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، ذرا ہم اور آپ اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اور آپ اپنے زندگی میں جھانکیں کہ ہم اور آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے بچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے 2 سال بچے کو، علی اصغر کو، میرے بھائی دوستو، علی اصغر جو تقریباً 2 سال کے تھے، ان کو پیاس لگی، پیاس کی وجہ سے گلا سوکھ رہا ہے، حلق سوکھ رہا ہے۔ جب پانی مانگا گیا تو دشمنوں نے اس معصوم سے بچے پر بھی، علی اصغر پر بھی وار کر دیا اور تیر آ کر سیدھا یہاں لگتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، جو حلق پیاس کی وجہ سے سوکھ رہا تھا، اس حلق سے خون نکلنے لگا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے علی اصغر جو تقریباً صرف 2 سال کے ہیں، ان کے گلے پہ وار کیا جاتا ہے، گلے سے خون کا فوار نکل جاتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اس حالت پہ بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے نانا کے لائے ہوئے دین کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے نانا کے دین کو آگے رکھا کہ مجھے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو آگے بڑھانا ہے، اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے بھائی دوستو، کل میدان محشر میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے معصوم بچے، ان کے بھائی، ان کے دوست و احباب کل میدان محشر میں جب مجھ سے سوال کریں گے کہ ہم نے نماز کی خاطر، ہم نے دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ سے تو، میرے سے اور آپ سے میرے بھائی دوستو، چھوٹے چھوٹے کاروبار کی وجہ سے، دکانوں کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، گھر کی مصروفیات کی وجہ سے آج ہم نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں، اور کربلا کا میدان سبق دیتا ہے کہ آپ کا سر کٹے تو کٹ جائے لیکن نماز نہ چھوڑیں، آپ کا سر کٹے تو کٹ جائے، آپ دین نہ چھوڑیں، آپ ہمیشہ حق پر قائم اور دائم رہیں۔ میرے بھائی دوستو، اسلام وہ نہیں ہے جو بولا جائے، اسلام اس کو نہیں کہتے ہیں جو ظاہری ہو، اسلام اس کو نہیں کہتے ہیں جو ہمارا پہناوا ہو، اسلام اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اسلام وہ ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، اسلام وہ ہے کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں، اسلام وہ ہے کہ آپ عمل کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، آج کا دن، یوم عاشورہ کا دن، آج کے دن جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، یہ سبق دے کر جا رہا ہے، ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ اصل دین ہے۔ دین کے خاطر مرنا پڑے تو مر جائیں، دین کے خاطر کٹنا پڑے تو کٹ جائیں، دین کے خاطر شہید ہونا پڑے تو شہید ہو جائیں، لیکن دین کو مت چھوڑیے۔ اس کائنات میں میرے بھائی دوستو، سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے، وہ کلمہ ہے، وہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہے۔ اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم دین کو مقدم رکھیں، دین پر جمے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں ہمیں سبق دیا ہے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کبھی بھی باطل کے سامنے جھک کر اپنے دین کو برباد نہیں کرنا ہے، اس سبق کو ہم پڑھیں اور اپنے زندگی میں لائیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔